مجھے بتائیے گا وہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے بالکل معافی نہیں ہے، اور چاہے وہ جتنے بھی اچھے اعمال کر لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معافی کے حوالے سے میں مولا علی کے قول سے آغاز کروں گی کہ آپ کا ارشاد پاک ہے کہ جب تم با اختیار ہو اور قدرت رکھتے ہو اس وقت تم کسی ظالم کو معاف کر دو، یعنی تمہارے پاس پورے اختیارات ہیں. تو اصل میں یہ مقام شکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا بڑا مقام دیا اور تم نے اس کو معاف کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے. اور اصل میں معافی یہی ہے کہ تم نے معاف کر دیا، اور اس طرح سے معاف کر دیا کہ تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، کوئی عناد نہیں ہے، اور بدلہ لینے کی کوئی سوچ بھی نہیں ہے. اسی طرح امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی ساری زندگی جو ہے وہ صبر میں گزری، عفو درگزر میں گزری، اور انہوں نے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. آپ کی ایک عادت تھی کہ آپ ہمیشہ سونے سے پہلے ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اے پاک پروردگار، آج کے دن میرے ساتھ کسی نے اگر کوئی ظلم کیا ہے، یا کسی نے میری غیبت کی ہے، یا کسی نے میرا حق مارا ہے، تو میں اس کو تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. اور یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے وہ مشکلات دیکھی جو کہ کسی اور نے نہیں دیکھی تھی. مطلب اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جس وقت مدینہ پہ جب حملہ ہوتا ہے ان کے ہوتے ہوئے، اور جس طرح سے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو مروان بن حکم نے اپنی فیملی کو ان کے پاس لا کے پناہ دلوائی، حالانکہ وہ خود ان کا حکمران تھا اس خلافت کا، اور اس نے کہا کہ پتہ نہیں میرے بچوں کو اور بیوی کو کوئی پناہ مل سکے گی کہ نہیں. تو اس نے امام کے پاس آ کر یہ تمام کام کرایا. تو آپ نے سوال کیا کہ کن لوگوں کی معافی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی شرک کی بات کی علماء کرام نے، یا وہ لوگ جنہوں نے والدین کے ساتھ زیادتی کی ہو ان کی معافی نہیں ہے. جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ وہ گناہ جو اللہ کے ساتھ کوئی کیا جاتا ہے جس میں شرک سب سے زیادہ نمایاں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہے اس کو معاف کریں یا نہ کریں. لیکن وہ تمام گناہ جو بندوں کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، اگر وہ بندے معاف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے. لیکن اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر والدین کے ساتھ کوئی ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کا حق نہیں دیتے، ان کا ادب نہیں کرتے، تو وہ معافی کے قابل نہیں ہے. اسی طرح ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بڑا گنہ گار اور خطا کار تھا، میں نے سنا ہے کہ جو آپ کے روضے پہ آ کے اور آپ سے معافی مانگ لے، اور آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروانے والے ہیں، آپ بخشش کرانے والے ہیں، تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میرے گناہ بھی معاف کر دیجئے. اور بس یہ کہہ کے نکل گیا. تو ایک صاحب جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور جن کا مقام بہت بلند تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت دی کہ جا کے اس کو کہہ دو کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں. تو ان صاحب نے پھر جا کے اس شخص کو بلایا پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ ہاں تمہارا گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے. تو مطلب اس طرح کے ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں. پھر امام زین العابدین کی زندگی کا ایک اور واقعہ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ کی ایک کنیز تھی جو آپ کو وضو کروا رہی تھی، اور وضو کراتے وقت ان کے ہاتھ سے وہ برتن جو وضو کا تھا وہ ایسے گرا کہ چہرے مبارک پہ تھوڑا زخم آ گیا. اب انہوں نے تھوڑا اس کی طرف دیکھا کہ یہ تم نے کیا کیا، تو اس نے قرآن کی آیات پڑھنی شروع کر دی سورہ آل عمران کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو متقی ہیں وہ درگزر کرنے والے ہیں، وہ احسان کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور یقیناً یہ وہ ہستی ہے جو کہ احسان ہی کرنی ہے، جی جو احسان ہی کر رہی ہے. ابھی انہوں نے تو صرف دیکھا ہی تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اور جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، اور جاؤ میں نے تمہارے آگے کے رزق کے لیے بھی بندوبست کیا. تو آپ نے اس حد تک جو ہے وہ نرمی اور کہنا چاہیے نا شفقت کا اظہار کیا. تو ہم الحمدللہ جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور پھر ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کیا ارشاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میرے در پہ آ جاتا ہے نا تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں. جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں نا، یا ہم اس کے گھر چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ بڑے گناہ کر کے آئے ہوں لیکن مجھے معاف فرما دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے گناہ تو کیا لیکن اس کو احساس ہے کہ اس کا ایک مالک ہے جو کہ اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے اس کو معاف کرنے کی، اور وہ معاف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. وہ جو میں معافی کا جو سوال ہے، کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر بھی انا بھی بہت ہے، ایگو بھی بہت ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے کہ اگر ہم کسی سے معافی مانگتے ہیں. اگر ہم اس چیز سے بھی لوگوں سے معافی نہیں مانگ رہے کہ اگلے کے سامنے معافی مانگنے سے ہمارا سر جھک جائے گا، تو وہ تو مزید آپ کے گناہ کو ایڈ اپ نہیں کر رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے توفیق بخشی کہ ہم ایسا ذکر کر رہے ہیں کہ جس پر مسلسل رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جس سوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے نا، قبل اس کے کہ میں اس پر ذکر کروں، میں کچھ ڈسکس کرنا چاہوں گی جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. دیکھیں قتل کی نا کہیں پر بھی کوئی بھی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جب 18 سال کی بچی یا
18 माह की बच्ची 18 माह की बच्ची जो कल हुआ है वाक़या, तो मैं ये समझती हूँ कि ये हुक्मरानों की भी जिम्मेदारी है कि हमारे पास कुछ ऐसे सद्दबाब होने चाहिए कि हम ऐसे जो उमंड के आ रहे हैं ना, ये कराची जैसे इलाके के अंदर, मतलब जो जिसे हम कहते हैं रोशनियों का शहर, उस जैसे इलाके में अगर इस तरह की सिचुएशंस हमें नज़र आती हैं तो हमें, हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को, क्योंकि कुरान और सुन्ना ये कह रही है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल, हर एक से उसके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। आपसे भी सवाल होगा कि वो 18 माह की बच्ची जो इस दुनिया से रुखसत हुई है ना, तो उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। और हमने तो आइम्मा के बारे में ये देखा कि अगर फरात के दरिया के किनारे पर अगर कुत्ता भी प्यासा अगर मर जाता है ना, तो उसका जवाबदेह हुक्मरान होगा। ठीक है, तो ज़रूरत इस अम्र की है कि हम इस चीज़ को भी समझें कि एक 18 साल का नौजवान एक 18 माह की बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाता है, तो उसके लिए किसी भी तरह की कोई भी माफ़ी नहीं है। और ये किसी भी सूरत में कोई भी माफ़ी ये कोई कर ही नहीं सकता, कोई भी औलाद वाला इंसान कोई नहीं कर सकता है मदिया। और इसी तरह से आप देखें, अगर मैं कहूँ कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी क्या इस तरह की चीज़ें थी, या किसी को कत्ल किया गया तो क्या रिसालत माब ने उसे माफ़ किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर के बाद जहर देने की कोशिश की गई थी एक यहूदी औरत की जानिब से। जैसे ही रसूल निवाला खाने लगे तो अल्लाह को के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आई कि आप नहीं खाएं, इसके अंदर जहर है, जबकि सहाबी एक निवाला खा चुके थे। औरत को बुलाया गया, तुमने ऐसा किया? उसने कहा हाँ मैंने ऐसा किया, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। रसूल ने कहा कि ठीक है, सही है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। लेकिन जो सहाबी है ना, उसके बाद जो है वो कुछ अरसे के बाद वो शहीद हो गए। जैसे ही शहीद हुए ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया उन्हें और उसका बदला लिया गया और उस औरत को किसास के तौर पर कत्ल किया गया। ठीक है, तो पता ये चलता है कि बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि उस पर माफ़ी, एक बंदा जो आदत बना ले ना और माफ़ी भी नहीं मांगे, हर बार कहे आदतन, अब उसने कर दिया कि भाई मुझे माफ़ कर दो, अब नहीं करूँगा, फिर आता है, फिर मारपीट करता है, चाहे वो बीवी के साथ करता है, मोहल्ले वालों के साथ करता है, कर्जे लेता है। अब हर बार आकर ये कहे ना कि माफ़ कर दो, इसमें सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप माफ़ कर दें। इस्लाम ये कहता है कि मोमिन जो है ना, वो एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता है। हम बेशक इस बात को कहते हैं कि माफ़ कर दिया जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम इस चीज़ की इजाज़त दे दें कि जो बंदा जुल्म करता जा रहा है उसको इजाज़त दे दें आप कि वो जुल्म करता ही रहे और आप उसको बस हाँ ठीक है मैंने अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया, ताकि वो दूसरे लोगों पर जुल्म करता रहे। तो इस तरह से इस्लाम नहीं कहता। जिस जानिब आपने इशारा किया कि क्या असल में बाज़ औक़ात लोग इतने ढीठ हो चुके होते हैं ना, क्योंकि एक जब गुनाह करता है ना बंदा, उसके दिल पर एक सियाह निशान पड़ जाता है। और ऐसे मैं आपसे बात को कंटिन्यू करूंगी, छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक के बाद हाजिर होते में जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आयशा वो वाक़या बयान कर रही थी। जी देखिए मदिया, मैं कबल इसके कि मैं वाक़या बयान करूँ, एक हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। तो जो माँ बाप ये सोचते हैं ना कि हम अपनी बेटी पर अगर कोई भी जुल्म हो रहा है और भेज दें दोबारा से, मैं आपको एक वाक़या बताऊँ। बहुत मेरी करीबी स्टूडेंट है वो मेरी, और उसने, मैं छोटी सी थी जब से वो कुरान पढ़ती थी, तो मैं उसे जानती हूँ, बहुत अच्छी बच्ची। अच्छा 5 साल पहले उसकी शादी हुई और शादी के बाद मारा पीटा, फिर अम्मी के यहाँ, तो अम्मी ने ये सोचा कि चलो मेरे भाई का बेटा है, दोबारा भेज दिया। वो ज़रा सी माफ़ी मांग के फौरन बच्ची भेज देती। ठीक है, और हम यही करते हैं। आया, उसने कहा मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं इसके ख़र्चे भी उठाऊँगा। और क्या होता है, माफ़ी मांग के ले जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं दोबारा से यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ये समझती हूँ कि इस तरह, और वो फिर क्या हुआ कि बच्ची जो है वो यहाँ से कराची से चली गई बाहर। अब मोहल्ले वाले, अच्छा वो सिर्फ मारपीट नहीं करता था, वो कमरे में मारपीट नहीं कर रहा है, ससुराल में आकर मारपीट कर रहा है, खींच के नीचे लेके जा रहा है। अच्छा, अकेले नहीं मारता है, अकेले भी नहीं मारता है, नंद भी मिलके मारती हैं। ठीक है, मतलब जो उसकी नंद है वो भी मारती है, और फिर घसीट के आप नीचे लेकर आते हैं, मोहल्ले में तमाशा करते हैं, और वो बच्ची फिर क्या करेगी। वो जब घर छोड़ के चले गए तो अब लोग कहते हैं हाय उसका तो कैरेक्टर ही अच्छा नहीं था। आप ये सोचें
کہ ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس کی اولاد پٹ رہی ہے نا تو وہ دوبارہ نہ بھیجیں، بلکہ اس کے اوپر حد لگائیں. یہ ضروری ہے حد لگانا، اس کے اوپر سزا مقرر کریں کہ اگر اب اس طرح سے کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم اپنی بچی کو نہیں عائشہ کا دیکھا جائے تو اگر آپ کے منہ پہ گال پہ تھپڑ بھی پڑا اس کا نشان آئے گا تو آپ کو تو اس کا بھی جو ہے اس کی بھی دیت ہے. مجھے یہ بتائے گا جیسے بہت سارے معاملات میں ایسا نور بھائی دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ اگر ان کے ہسبینڈ کچھ برا کرتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں اور عزت نفس جو ہے ان کی بڑی خراب کرتے ہیں، اور اس میں اگر ہم ان کو معاف کر دیں لیکن وہ شخص پھر وہی دوبارہ سے چیزیں ریپیٹ کرے، تو پھر ایسے معاملے میں کیا ہے کماتا ہے. اور ساتھ میں ایسے پیرنٹس کے والد سے کہ جو دیکھ رہے ہیں بچی پٹ رہی ہے، آپ بار بار اس کو کہہ رہے ہیں اس کو معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، تو ایسے پیرنٹس کو بھی تو معافی مانگنی چاہیے نا بچوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے کاؤنسلنگ ماں باپ کی بھی ہونی چاہیے شادی سے پہلے، اور لڑکا اور لڑکی کی ہونی چاہیے کہ وہ اب جو زندگی گزارنے والے ان کے کیا حقوق ہیں، ان کو کیا حق دینے، اور اسلام کیسی زندگی چاہتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد سے کہا کہ عورت جو تمہاری زندگی میں آ رہی ہے تمہارا لباس ہے، اور عورت کو کہا کہ تمہارے لیے لباس ہے. پھر کہا قرآن مجید نے مردوں کو کہا وعاشرہن بالمعروف، اور تمہیں بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کی زندگی سے یہ بھی احادیث ملتا ہے کہ کچھ نبی اسلام کی ازواج مطہرات تشریف فرما تھیں اونٹ کے اوپر، تو جو تھا ایک صحابی تیز چلا رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا آہستہ، کانچ کے گھروں پر موجود ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے. ہماری مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تمام تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر جو زندگی گزارنے کے طریقے اصول اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اب جن کی شادی ہونے والی ہے ربیع الاول کے اندر، ربیع الثانی کے اندر، ان کو یہ چاہیے کہ وہ زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے لڑکا ہے تو وہ سورہ طلاق کو پڑھے، سورہ نساء کو پڑھے، سورہ مائدہ کو پڑھے. اور جب شادی کا آپ پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں، مائیوں مہندیوں پتہ نہیں کون کون سے، اس میں آپ علماء کو بلائیں، کسی انٹلیکچوئل کو بلائیں، کسی اہل علم کو بلائیں، کسی موٹیویشن اسپیکر کو بلائیں جو رہنمائی کر سکے کہ کہاں ہماری غلطیاں ہو رہی ہیں. اور غلطی اگر لڑکا کا، اچھا لڑکے کو بتایا جائے کہ بیٹا تمہیں اگر یہ زندگی میں معاملات آ جائیں تمہیں کس طرح فیس کرنا ہے، کیونکہ نئی نئی زندگی، ایک 18 سال کی بچی، 20 سال کی، 22 سال کی، 25 سال کی بچی آپ کے گھر میں آئی ہے، اور آپ ساس 50 سال کی ہیں جو پورے ایک فیز گزار چکی ہیں. آپ یہ کیسے توقع کرتی ہیں کہ جو آپ کا تجربہ ہے، جو آپ کی ذہانت ہے، وہ ایک 18-20 سال کی لڑکی کے اندر جو ابھی بھی آئی ہے، جو سیکھنے کے مراحل میں. اچھا اگر 25 سال کی آپ کی بچی وہ ننھی چوچی ہے، اور یہ دوسری جو بچی غیر کی آئی ہے یہ بہت فاضلہ ہے، عاقلہ، بہت زیادہ ذہین ہے، اور بہت زیادہ میچور ہے، بہت زیادہ بدتمیز ہے، اگر اس نے اپنے حق کی آواز کہہ دی تو یہ قرآن مجید فرقان حمید. اچھا مثال کے طور پر جس طرح ابھی یہ بات کی جا رہی تھی، قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہاری زندگی آپس میں نہیں گزر رہی تو سیپریشن کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہے، آسان طریقہ دیا ہے. اس میں الطلاق مرتان یعنی اس کا مطلب دین بھی آپ کو کہیں یہ نہیں کہتا اگر آپ کو میاں مار ہے تو آپ اس کی مار کھائیں، جیسے ماں، کیونکہ ماں باپ بہت ساری جگہوں پہ بچوں کو کہہ رہے تھے نہیں بیٹا بس اب صبر سے زندگی گزار رہی ہیں. ایسا نہیں، ایسے صبر کی بات بالکل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے کہ جہاں بچی ختم ہو جائے، اگر وہ بچی مر جائے تو میں سمجھتا ہوں ماں باپ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملزم کے طور پہ کھڑے ہوں گے کہ تمہارے سامنے اتنا ظلم ہوا اور تمہارے بچی مر گئی. ایک مثال ہے نا، اس کی جان نکل جائے یا اس کی بچی مر جائے، اس طرح کے معاملات ہیں. تو اچھا یہ کیا ہوتا ہے، مار پیٹ سے جو نئے بچے پیدا، نئی نسل آ رہی ہے وہ نفسیاتی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ویسے باپ جیسے ہی بن جاتے ہیں. بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں کو باپ نے کس طرح ہینڈل کیا، تو بچہ آپ پڑھا نہیں رہے، بچہ آنکھوں کے ذریعے سیکھ رہا ہے. وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہی کرے گا، کہے گا کہ میرے باپ ماں کو اس طرح لے کے چلتے تھے. تو یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بچوں کی پرورش کی جا رہی ہے، خاص طور بچوں پہ آپ دیتے ہیں کہ آپ کو اگلے گھر میں ایسے گزارنا ہے، تو لڑکوں کی بھی یہ پرورش کریں کہ تمہیں لڑکی لے کے آنا ہے تو تمہیں کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے. مجھے بتایا اگر کسی بچی نے اپنی ساری زندگی کسی ایسے شخص کے ساتھ گزار دی ہو جو کہ بہت ہی ٹاکسک ہو، جس نے اس پہ ہاتھ بھی اٹھایا، جو گالم گلوچ بھی کرتا ہو، اب ماں باپ اس شخص کے حوالے کر کے اور ماں باپ بار بار صبر کی تلقین کرتے ہوئے یہ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن بچی نے زندگی، پوری زندگی ان کی وجہ سے ٹف گزار دی. تو مجھے بتائیں کہ کیا ایسے ماں باپ کو روزے محشر اللہ پاک یہ کہیں گے کہ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا کہ تمہیں بھی معافی، کیونکہ ہم یہ ضرور بات کرتے کہ اولاد کو ماں باپ سے معافی مانگنی چاہیے. اگر ماں باپ اولاد کا اگر کوئی حق تلف کرتے ہیں یا ان کی زندگی میں ایسے کوئی رانگ ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو کیا ان کو نہیں معافی مانگنی چاہیے؟ دیکھیں اگر آپ نے ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے، تو کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ جانتے تھے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا. آپ کو اللہ نے اختیار دیا، اس اختیار کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھے گا. تو آج جو یہ
والدین پروگرام دیکھ رہے ہیں, لمحہ فکری ہے خدا کے لیے اگر آپ کی بچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور آپ بار بار اسے ڈرا کے یا پیار سے بھیج رہے ہیں اور بچی پٹتی ہوئی آ رہی ہو, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا داماد آپ کے سامنے آپ کی بچی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, آنکھیں نکال رہا ہے, مار رہا ہے, تو سب سے بہترین فیصلہ یہ کہ آپ 3 مہینے کے لیے اپنی بیٹی کو بٹھا لیں, اور اس کے بعد اگر آپ کا دماغ سدھر جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر سیپریشن کی طرف جائیں. اللہ نے دیا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسريح بإحسان, تم چاہو تو 2 طلاق کے بعد روک لو یا اچھی طریقے سے آزاد کر دو. اور دیکھیں یہ تو مطلب اللہ پاک جو ہے, اگر آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ بچیاں گھر آ کے بیٹھ جائیں گی تو کیسے نان نفقے کا بندوبست ہوگا, وہ تو پروردگار ان کے توسط سے ضرور آپ کو رزق بھی دے گا.